جی السلام علیکم لسنرز. آپ سن رہے ہیں سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک. اور جی اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کی عارضے اقرا رفیق. تو جی ہم آ گئے ہیں لائیو. اب آپ ہمیں ریڈیو کی فریکوینسی پر سننے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جو فیس بک پر ہمیں کامنٹس کر کے لازمی فیڈ بیک دیا کریں کہ یہ پروگرام کیسا ہے، اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے ہم کس چیز پر بات کریں اپنے پروگرامز میں، کون سا ٹاپک رکھیں، کس چیز پر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے سوسائٹی کو یہ چیز سمجھنے کی، اس چیز کے بارے میں سوچنے کی. تو آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں. ہم ضرور اس چیز پر بھی بات کریں گے کیونکہ ہم پروگرامز آپ کے لیے کرتے ہیں. تو جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ ہم بولیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز پر بات ہونی چاہیے، تو اس چیز پر ہم لازمی اپنے پروگرامز میں بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بتائیے کہ عید کی تیاریاں جو ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں، کیونکہ عید بہت قریب ہے. اور جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو رمضان کے ساتھ ساتھ سب کا یہی ہوتا ہے کہ عید کی تیاریاں بھی جو کرنی ہیں. اور پھر عورتیں خاص کر جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کا تو پورا رمضان جو ہے وہ مارکیٹ میں چکر لگتا رہتا ہے. آج کپڑے لے آئی، آج کپڑے پسند نہیں آئے دوبارہ چینج کرنے جانا ہے، پھر لیس لانی ہے، پھر میچنگ چیزیں لانی ہیں ساتھ. تو وہ خواتین کا یہی ہوتا ہے کہ پورا ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے مارکیٹ میں ہی کہ ہاں جی آج یہ چیز رہے گی، آج وہ چیز رہے گی. اور تھوڑا ہوتا ہے نا کہ خواتین کو گھر کا کام بھی باہر کا بھی، پھر ان کو یہ ہوتا ہے جب مارکیٹ جاتی ہیں تو آدھی چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو دوبارہ جانا پڑتا ہے. تو آپ سب بتائیں کیسی تیاریاں چل رہی ہیں، اور روز رمضان جو ہے وہ کیسا گزرا ہے آپ سب کا. اور یہ بھی بتائیں کہ کس کس نے جو ہے وہ دوسروں کی مدد کی ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے، کسی کو عیدی دی ہے، کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے نا. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے لیے جو ہے بہت زیادہ سب کچھ لے لیتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں آپ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نئی نئی چیز لینی ہے. اور ہم سبھی ایسا کرتے ہیں، تقریباً سوسائٹی میں ہر انسان جو ہے وہ ایسا کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس تو وہ ایک سنگل چیز بھی موجود نہیں ہوتی ہے، جو ایک سنگل چیز بھی جو ہے وہ نہیں خرید سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لسٹ میں سے ایک کوئی چیز نکال کر جو ہے وہ دوسرے انسان کو دے سکیں، اس کی ہیلپ کر سکیں، کسی ضرورت مند کی ہیلپ کر سکیں. تو اس سے جو ہے جو خوشی ملتی ہے وہ کسی چیز میں خوشی نہیں ملتی ہے. تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ضرورت مند لوگوں کی مدد جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے مدد کے لیے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتا تھا، اور اس نے ہمیں کیوں چنا، یہ ہمارے پاس ہی کیوں آیا. اس کا یہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے مدد مانگنے کے لیے. تو آپ کو چاہیے پھر کہ ہاں جی آپ اس انسان کی ہیلپ کریں، آپ اس انسان کی ہیلپ اس طرح سے کریں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ دیں، چاہے وہ پیسوں کو لے کے ہے، کپڑوں کو لے کے ہے، راشن کو لے کے ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اور رمضان میں سیکھنے والے سبق یہی ہوتے ہیں، رمضان جب بھی آتا ہے تو ہمیں بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ سکھا کر جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو چیزیں سیکھتے ہیں، رمضان پورا وہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ روزمرہ کی روٹین میں ویسے ہی بزی ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا، وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. اور رمضان کی تو ایک الگ ہی روٹین ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرتا ہے یہ ٹائم، اور اتنے جلدی جو ہے وہ گزر جاتا ہے. اور اس بار پتہ ہی نہیں چلا کہ بس کیسے ٹائم گزر گیا. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوسروں کی ہیلپ جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. پیسے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے جانے کی چیزیں، آج ہیں کل نہیں ہیں. ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں جی ہم بہت سکسیزفل ہو جائیں گے تو پھر کسی کی مدد کریں گے. ابھی تو ہمارے پاس خود کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی بھی چیز آپ کے پاس جو ہے جو آپ کے یوز میں نہیں ہے وہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں جس کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اور رمضان میں سیکھنے والے سبق یہی ہے کہ احساس جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ کمی ہے، کسی کو بھی احساس نہیں ہے ایک دوسرے کا. وہ کہتے ہیں نا رشتے خون کے نہیں ہوتے ہیں، رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اور احساس سے جو ہے وہ غیر لوگ بھی، انجان لوگ بھی جو ہے وہ اپنے بن جاتے ہیں. ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنا جلدی جو ہے وہ آپ کی ایک فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں وہ لوگ. اور وہی بات ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ٹیچرز کوئی چیز پڑھاتی ہیں، ہمیں سبق ہوتے ہیں، ہم جیسے جیسے آگے کلاس میں جاتے ہیں کچھ بچوں کا یہ وہ پچھلا بھولتے جاتے ہیں. تو رمضان میں بھی جو ہے لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ رمضان آتا ہے ہمیں اتنے اچھے سبق سکھا کے جاتا ہے، اتنی اچھی چیزیں ہمیں جو ہے وہ سکھا کے جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم سب بھول جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بری ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک منتھ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ بہت اچھی روٹین ہماری ہوتی ہے. ہم لوگ سحری کرتے ہیں سب ساتھ، گھر والے مل کے سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں سب گھر والے مل کے کرتے ہیں. ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ لے کے اپنے روم میں چلا گیا، دوسرا اپنے روم میں چلا گیا، ایک کے گھر آنے کا نہیں پتا، دوسرے کے جانے کا نہیں پتا. تو پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتے. اور کچھ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت بزی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتے. تو وہ اس طرح ان کا ٹائم جو ہے وہ اتنا مطلب روٹین اتنی خراب ہوئی ہوتی ہے. اور یہ سال کا جو یہ ہوتا ہے ایک منتھ ہوتا ہے ٹوٹل، اس میں ہم لوگوں کی روٹین اتنی اچھی ہوتی ہے. اور خاص کر جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس پورا سال جو ہے وہ ایسے ہی گزرے، پورا سال ایسے ہی ہو کہ بس ہمارے بچے ہمارے پاس آ کے بیٹھیں، ساتھ سب کھانا کھائیں، اور بہت ایک اچھا گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے اس چیز سے. اور ظاہر سب کا ایک مطلب ایک ٹائم فکس ہوتا ہے نا، وقت کی قدر ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں سحری لازمی کرنی ہے، اس ٹائم پہ نماز لازمی پڑھنی ہے. ہم نے صبح کی پڑھ کے سوتے ہیں، کچھ لوگ کام پہ چلے جاتے ہیں، کچھ اسکول چلے جاتے ہیں. وہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ افطاری بھی اس ٹائم پہ ہوگی مکمل. تو ہم لوگ اسی ٹائم پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ وقت کی قدر کیا ہے، ہمیں رمضان میں پتہ چلتا ہے اس چیز کا. اور عام روٹین میں بھی ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. اگر ہم ایک مہینے میں اپنی روٹین اتنی اچھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے ہماری زندگی اتنی جو ہے وہ اچھی اور خوبصورت ہو سکتی ہے، پرسکون ہو سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم سال کے باقی دن بھی جو ہے وہ اس حساب سے گزاریں. صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، اور بس اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اور پتہ ہے زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، کل پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اور اپنے رشتے کو نا مضبوط بنانا چاہیے. اور رمضان ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہاں جی ہم لوگ سب ساتھ بیٹھے ہیں، سب ساتھ کھا رہے ہیں، سب ساتھ باتیں کر رہے ہیں، سب ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کو دیکھ کے ایک الگ سکون جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. کبھی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فیملیز والے آپس میں ملتے ہیں، خاندان والے ملتے ہیں، تو یہ ایک الگ ایک سکون ہوتا ہے، ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں عام روٹین میں بھی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جی آپ ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں، کامنٹس کے ذریعے کہ ہاں جی آپ کا رمضان کیسا گزرا، عید کی تیاریاں کیسی گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہوتے ہیں ہمارے کچھ پردیسی بھائی ہوتے ہیں جو کہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور ان کی عید کچھ کی جو ہے وہ باہر ہی گزر جاتی ہے. اور بس اسی طرح جو ہے وہ بھی اپنی فیملیز کو بہت یاد کرتے ہیں، اور ہمیں قدر نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہمارے بہن بھائی موجود ہوتے ہیں، گھر والے موجود ہوتے ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے. تو جب وہ دور جاتے ہیں تب ہمیں قدر آتی ہے کہ ہاں یہ ہم کوئی چیز مسنگ ہے جو گھر میں، تو ہمیں بہت ان کی قدر آتی ہے. اور بس یہی باتیں ہوتی ہیں. جب کوئی پاس ہوتا ہے نا تب اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب کوئی دور چلا جاتا ہے تب ہمیں بہت قدر آتی ہے. ہمیں انسان ہے، ہم میں یہ چیز ہے کہ ہاں جی ہمیں ان لوگوں کی قدر تب نہیں ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں پھر قدر ہوتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ سب سے ہنس کے بات کرنی چاہیے، سب سے مسکرا کے بات کرنی چاہیے، بہت کائنڈ رہنا چاہیے سب سے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہاں جی بھئی یہ تو بہت عجیب انسان ہے، اس سے تو بات کرنا بیکار ہے. کوئی انسان آپ سے بات کرنے سے پہلے تاکہ سوچے نا، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ فوراً سے تاکہ آپ سے بات کر لے، فوراً سے جو ہے آپ سے گھل مل جائے. اپنی کوئی چیز اس نے آپ سے شیئر کرنی ہے تو وہ فوراً سے جو ہے وہ آپ سے شیئر کر جائے. آپ اتنے کائنڈ بن جائیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں، کسی کی بات سن سکیں، کسی کی
باتوں کو، کسی کی چیزوں کو سمجھ سکیں. جی اسی کے ساتھ ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جی اب ہم ریڈیو کی فریکوینسی پر ابھی بھی لائیو ہیں، آپ ہمیں وہاں پر سن سکتے ہیں. اور جی وہاں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. اور کالنگ نمبر ہے 05822532379. اور جی وہاں آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ کالز نہیں کرتے ہیں، جو سائلنٹ لسنرز ہوتے ہیں، صرف سنتے ہیں، وہ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اور ایس ایم ایس کا طریقہ کار جو ہے بہت آسان سا ہے. سب سے پہلے آپ ٹائپ کریں گے AJ کے، اسپیس دیں گے، اپنا نام لکھیں گے اور پیغام لکھیں گے، سینڈ کر دیں گے 8881 پر. جی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. سنتے رہیے سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.